السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ تعقلون۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها فاذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء طریق وطریق الجنہ العلم۔ محترم سامعین کرام، سورہ انعام کی 151 سے لے کے 153 تین آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں۔ ان آیات کے جو مطالب ہے یوں ہیں، اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، تو وہ حرام کردہ چیزوں کو اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز جو حرام کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، کسی شے کو شریک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ڈر سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دے رہے ہیں جو دنیا میں آنے والے ہیں۔ اور زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے، چاہے وہ زنا چھپا ہوا کو کیوں نہ ہو، چاہے وہ زنا ظاہر کیوں نہ ہو، اس سے پرہیز کرو۔ اور کسی نفس کو، کسی جان کو قتل مت کرو مگر شرعی عذر کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ یہ اللہ رب العالمین تم کو نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کا استعمال کرو، عقل پکڑو، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ بھٹکنا، لیکن اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، بہتر طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ جائے، یعنی نفع اور نقصان کو سمجھنے کی صلاحیت پہنچے، اور انصاف کے ساتھ تولو۔ اور کسی نفس پر ہم بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن اتنا ہی جتنا کہ اس کے اندر سکت ہے، طاقت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انصاف، بات کہو تو ٹھیک کرو، انصاف کی ہو، وہ چاہے معاملات تمہارے قریب ہی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور جو اللہ سے عہد کرے ہو اسے پورا کرو۔ تو یہ وصیتیں اللہ رب العالمین، یہ نصیحتیں تم کو کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لینے کے بعد، جب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نفع حاصل کرنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، تو تم نصیحت پکڑو، عقل کا استعمال کرو۔ پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نفع ہونا ہے، نقصان سے بچنا ہے، تو پھر تذکرون کہ تمہارے کیا کرنا، تم اس سے نصیحت حاصل کرنا،
नसीहत पकड़ना। व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन, यही मेरा सीधा रास्ता है मंजिल को पहुँचने का। उस सीधे रास्ते की मंजिल क्या है? मग़फ़िरत और जन्नत है। जन्नत को पहुँचने का यही सीधा रास्ता है, इसकी इत्तिबा करो, यानी जो अहकामात तुमको पढ़कर सुनाए गए हैं इस पर अमल करो। इसके अलावा भी दूसरे रास्ते हैं जो टेढ़े हैं, जो अल्लाह के सीधे रास्ते यानी उस मंजिल को पहुंचने से तुमको क्या करती है? रोकती है, जन्नत को जाने से रोकती है। उन रास्तों से परहेज करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? अल्लाह के सीधे रास्ते से रोकती है। ये वसीयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये नसीहतें तुमको करता है ताकि तुम दोज़ख से बचो। तत्तखून, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, यानी उस रब का की नाफरमानी का जो अंजाम आखिरत में मिलने वाला है वो जहन्नम की आग है। उस आग से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको बचाना चाहते हैं। ये नसीहतें तुमको करता है ताकि तुम दोज़ख से बचो। ये मैं आपके सामने 3 आयतों के मतलब सुनाया हूँ, और एक तुमको मैं अक़ल दिया हूँ, समात, बसारत, दिल व दिमाग। इसका जब तुम दुनिया आर्जी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आखिरत के मामले में इल्ला माशाअल्लाह इंसानियत क्या है? गफलत में पड़ी हुई है। वाकई इंसानियत का जो मामला है ना, गफलत में है। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफलतिम मुरिज़ून, लोगों के हिसाब का वक्त क़रीब आ गया है, लेकिन लोग गफलत में पड़े हुए हैं। हम अभी भी कुरान के अहकामात, कुरान के नुज़ूल के मकसद से वाकिफ़ नहीं हैं। ना इल्ला माशाअल्लाह, ना हमारे उलमा हमको समझा रहे हैं, ना हमारे रहबर हमको समझा रहे हैं, ना हमारे मौलवी, मुफ्ती, आलिम दीन, हाफिज़ कुरान हमको समझा रहे हैं। अगर समझाते होते तो उम्मत का हाल क्या होता, कितना बेहतरीन होता। सोचिए, अभी भी क्या समझाया जा रहा? शिर्क, जो बहुत बड़ा जुल्म अजीम है, जिसमें इंसानियत मुलव्विस है। और बिलखुसूस ईमान वाले अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, लेकिन ऐसा शिर्क हमारे अंदर जो है ना गैर महसूस तौर पर रवा दवा है, जो हम करते चले जा रहे हैं, हमको एहसास भी नहीं है, और फिर इसको नेकी समझ रहे हैं। नेकी ऐसे चंद काम करके समझ रहे हैं कि ये नेकी है, लेकिन वो शिर्क है। वो कैसा मालूम करना है? फुरक़ान, कसौटी, जो हिदायत और गुमराही, सही और गलत के दरमियान तरमीज़ पैदा करने वाली किताब, लेकिन मुलविस है, करते चले जा रहे हैं। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। हमको अक़ल वाले बोल रहे हैं, अल्लाह ताला क्यों बोल रहे? वयजअलुर रिज्सा अलल लज़ीना ला याक़िलून, सूरह यूनुस आयत नंबर 100। अगर हम अक़ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अक़ल को गिरवी रख देंगे, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गंदगी को मुसल्लत कर देते हैं। फिर ऐसे लोगों का शुमार जानवर है, बल्कि जानवर से भी बदतर। वलक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनामी बल हुम अज़ल व उलाइका हुमुल गाफ़िलून। कौन है भाई बिरादर गफलत में? गफलत किस चीज़ की? समात व बसारत, दिल व दिमाग, इन चीज़ों को रखने के बावजूद मौत के बाद की अबदी ज़िंदगी की तैयारी नहीं करना, ये गफलत है। क्या है वो? हमने बहुत से जिन और इंस को जहन्नम के लिए पैदा किया, लेकिन अल्लाह ताला उसकी इल्लत को आगे बयान कर दे रहे। हमको बाइख्तियार वाली मखलूक बनाए, समझ दिए, हिदायतें दिए, पै दर पै पैगम्बरों का इंतज़ाम करें। तो हमने उनको दिल दिए, दिमाग दिए सोचने समझने के लिए, हमने उनको कान दिए सुनने के लिए, हमने उनको आँखें दी। इतनी बड़ी कायनात का परवरिश का निज़ाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा अकेले, बिला कोई किसी के राय और मशवरे के तन्हा अकेले चला रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके अंदर शरीक को दखील कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल सही नहीं करे। तो ये अक़ल व समात व बसारत, दिल व दिमाग देने के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं करना, जानवर है, बल्कि जानवर से भी क्या है, गए गुजरे हैं। तो
اللہ کا حکم ہے کہ اے نبی تم پڑھ کر سناؤ اللہ نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ان حرام کردہ چیز میں سب سے پہلی جو چیز ہے ربوبیت میں جھگڑا، پرورش کے معاملے میں حاجت براری، مشکل کشائی، فریاد رسی، اولاد کا دینے والا، موت کا دینے والا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے والا، اس کائنات کا نظم چلانے والا، اس میں ربوبیت میں جھگڑا ہے آج انسانیت میں۔ ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہے، دو ہی گروہ ہے بول رہے اللہ جو اپنے پروردگار کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک گروہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش، دستگیر، کون ہے وہ اللہ۔ دوسرا گروہ مشرکانہ عقائد اختیار کرنے والا۔ اب غور کریے آپ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، نیکی کا تصور ہے لیکن شرک کرتے جائے گا، وہ کیا ہے آپ کے سامنے ہے، آپ غور کر رہے ہیں، آپ کے تجربے مشاہدے میں ہیں، ہمارے تجربے مشاہدے میں ہے۔ قرآن کو جسمانی امراض کے لیے شفا سمجھا جا رہا، آیت الکرسی پڑھ لو شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، فلاں سورت پڑھ لو، فلاں آیت پڑھ لو، دم کر لو، مل لو، پھونک لو، جادو سے، نظر سے، مالی و جانی نقصانات سے جو ہے نا حفاظت ہوتی ہے۔ یہ تصورات ہے نہیں، آیت کریمہ کے دسترخوان ہیں ہمارے پاس، درود کی محفلیں پڑھی جا رہی ہیں، ختم خواجگان ہے، یہ سارے ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے قرآن کو پڑھا جا رہا، مردوں کو بخشنے کے لیے۔ تو یہ سارے عقائد قرآن کے متعلق جو تصور ہے یہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، جبکہ نہ اللہ کے رسول کی سنت نہ اسوہ صحابہ کا طریقہ رویہ رہا قرآن کے، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی شرک ہے برادر۔ اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے بھی نفع اور نقصان پہنچنے کا تصور شیطان کا پیدا کردہ ہے، اور اللہ سے شیطان نے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں اکثر تیرے بندوں کو تو ناشکرا پائے گا۔ اکثریت کیا ہوگی؟ ناشکری ہوگی، یعنی کہ تیرے پرورش کے نظام میں پرورش پائیں گے لیکن کیا کریں گے؟ ناشکری کریں گے، شرک کریں گے، غیر اللہ کو جو ہے نا مدد مانگیں گے، غیر اللہ سے تعویذیں لٹکا رہے ہیں، ڈوریاں لٹکا رہے ہیں، قرآن کی تعویذ ہے، تو پھر یہ کیا شرک نہیں ہے؟ تو اس سے اللہ رب العالمین ہم کو منع کر رہی۔ سب سے پہلے انبیاء کرام ہمارے ایمانیات کی درستگی کریں، جب ایمان جب درست ہو جائے گا، عقیدہ ہمارا شرک سے پاک ہو جائے گا، ان کے لیے ہی امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت۔ اگر ہم شرک کریں گے اللہ کے ساتھ، ہمارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت وماواہ النار، یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے سارے اعمال چاہے وہ کروڑا نیک اعمال کیوں نہ کرتا ہو، لیکن ایمان اس کا شرک سے لطفت ہے تو اس کے سارے کیے کرائے پر جو ہے نا کیا ہو جائے گا؟ حبت کر لیا جائے گا۔ سورہ مائدہ کی 72 نمبر کی آیت ہے غالباً۔ پھر اللہ سورہ انعام میں 88 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں، سورہ زمر 65 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ 18 پیغمبروں کا وقت واحد میں ذکر کر کے فرماتے ہیں یہ بھی انبیاء اگر شرک کرتے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال کو ہم حبت کر دیتے۔ ایمانیات کی، شرک کی کتنی سنگینیت ہے وہ بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی جو ہمارے کو پرواہ نہیں ہے، ہمارے دینی رہنما جس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن دیگر کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمانیات کو درست کرنے والی جو بات ہے، عقیدے کو چھیڑنے والی جو بات نہیں کرنا بول رہے ہیں، جبکہ اسی بنا پر، اسی عقائد کو چھیڑنے کی بنا پر انبیاء کو گھر سے نکال دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا، اور ان کے منہوں پر ہاتھ رکھ دیا گیا، اور ان کو ستایا گیا، ایذا رسانی پہنچائی گئی، اور کئی انبیاء کو قتل کیا گیا، لیکن ہم کو پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اللہ رب العالمین ہم کو حرام کردہ چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر تم کو قتل کر دیا جائے، قتل ہونا پسند کرو، جلا دیا جائے، جلنا پسند کرو، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تو تم شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا۔ اتنی بڑی سنگینیت ہے، لیکن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ابھی بھی موقع ہے
ان آیات کی روشنی میں ہم جو ہے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جانا. پھر اللہ رب العالمین ہم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. کتنے ہم میں ہیں ہمارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو جھڑک کر بات کر رہے ہیں, اس میں ہم بھی ہیں. بشری تقاضے ہے, کمزوری ہے, لیکن اس کمزوری کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24. یہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف بھی مت کہو اور ان سے چھڑک کر مت بات کرو. ان کے ساتھ ادب و احترام سے جو ہے نا بات کرو. بولے اللہ تعالیٰ کھاندے بازو جھکائے رہو اور ان احسانات کو یاد کرو جو انہوں نے تم پر کیا. اسی لیے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو کہ وہ دعا کیا سکھا رہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پروردگار تو ہمارے والدین پر رحم فرما, اس عارضی زندگی کے رحمتوں کے اور موت کے بعد کی ابدی زندگی کے جو ہے نا رحمتوں کے مستحق بنا, جنہوں نے شفقت اور محبت سے ہم کو بچپن میں ہماری پرورش کی. تو پھر کتنے ہیں ہم میں سے آج ہی اس آیت کی روشنی میں اصلاح کرے, ہمارے والدین سے جو ہے نا کیا کر رہے ہیں؟ اف بھی نہیں کرنا ہے, چھڑک کے بات کر رہے ہیں. جو بات ہم بول رہے ہیں اس بولنے سے پہلے ہم 100 بار سوچیں کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں, جو رویہ میرا جو ہے میرے والدین کے ساتھ ہے, کیا یہ رویہ میرے والدین کو تکلیف پہنچانے والا رویہ ہے یا کیا؟ تو ان کے حق میں دعا کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کی ہر بات کو سنی جائے, یہ بھی خاص بات ذہن میں رکھیے. یہاں تک تو ہمارے علماء ہم کو سمجھا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت 7 ہے یا 8 ہے غالباً, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ تم کو وصیت کر رہا انسانوں کو تمہارے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِهِ, اگر وہ تم پر دباؤ ڈال رہے ہیں, زور زبردستی کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے متعلق اللہ کے ساتھ شرک کرو, اس کی رب کی نافرمانی کرو, تو ان کی اس بات کو مت مانو. لیکن ان کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ اختیار کرنا ضروری ہے. دعوت اللہ کا طریقہ اللہ رب العالمین کتاب میں سکھا رہا ہے, تو وہی رویہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہ ہدایتیں ہیں تم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا والدین کے متعلق. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَإِيَّاهُمْ. غور کریے, الا ماشاء اللہ, اکثریت انسانوں کی اس بگاڑ میں مبتلا ہے. ہم جان بوجھ کر کو تو اولاد کو قتل نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہماری معیاری زندگی میں کوئی تغیرات پیدا نہیں ہونا, ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت اونچے معیار پر کرنے کے سلسلے میں ہماری معیاری زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. اگر مزید اولاد اگر ہو جائیں گی تو وہ نت نئے معنی حمل طریقے اختیار کر رہے ہیں جس سے اولاد کو قتل کر رہے ہیں. اس میں ایک فیملی پلاننگ کر رہے ہیں, بلکہ بعض عورتیں اپنی جوانی کو دیر پا رکھنے کے لیے معنی حمل کے طریقے اختیار کر رہی, پہلے سے معلوم کر کے کیا کر رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا اگر عورت بچی پیدا ہوئی تو معاملہ جو ہے پھر شادی بیاہ کا معاملہ رقم فراہم نہیں کر سکتے تو قتل کر لیا جا رہا. ایام جاہلیت سے یہ سلسلہ جاری ہے اور آج بھی ایک فیشن کے طریقے پہ جو ہے نا ہم کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر یہ طریقہ بڑھتا چلا گیا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ زمین میں فساد فی الارض ہوگا اور بے حیائی بڑھ جائے گی اور عصمت ریزی ہوگی اور اغوا کیے جائیں گے اور لڑکوں کے لیے لڑکیاں نہیں ملے گی. اگر ہر ایک آدمی یہی سوچے گا. اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو, کیونکہ ہم تم کو بھی رزق دے رہے ہیں جس طرح تمہارے رزق کا انتظام ہمارے ذمے ہے, تمہاری ہونے والی اولاد کا رزق کا انتظام ہمارے ذمے ہے. اس کا ٹھوس ثبوت یہ ہے کہ کروڑا جانور
روزانہ ذبح ہو رہے ہیں، اللہ کے راستے میں قربان ہو رہے ہیں، لیکن کوئی انڈوں میں کمی نہیں آئی، کوئی گوشت میں کمی نہیں آئی۔ ادھر تو فیملی پلاننگ نہیں ہو رہی نا، جانوروں میں اور پرندوں میں۔ سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ارے انسان، تیری ضرورت زندگی گزرنے کے لیے میں نے ہر قسم کا ساز و سامان اس زمین پر رکھ دیا ہے، لیکن تم اللہ کے ناشکرے ہیں۔ یہ ناشکری ہے۔ یہ جتنے بھی تدابیر، معنی حمل کے تدبیریں، خیالات ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں کہ ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ہم مفلس ہو جائیں گے، اور ہماری معیاری زندگی برقرار رکھنے کے لیے، ہماری جو ہے نا اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت دینے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آگے کی فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کیا بول رہے ہیں؟ یہ زمین تمہارے لیے کافی ہے، اس میں میں نے ہر قسم کا ساز و سامان تمہارے لیے رزق فراہم کر دیا ہے، ہر قسم کے اسباب معیشت کے رکھ دیے ہیں، لیکن تم ہے کہ ناشکرے ہے۔ نحن نرزقکم وایاہم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، چاہے وہ کھلا زنا ہو، چاہے وہ چھپا ہوا زنا ہو۔ آج دیکھ رہے ہیں ترقی یافتہ مغربی ممالک کے ذریعے سے ہمارے نزدیک جو بات پہنچ گئی ہے کہ ہم فحش کے مرتکب آسانی سے ہو رہے ہیں، اس کا ہمارے پاس احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی غالباً 32 نمبر کی آیت ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اتنا بڑا جرم ہے وہ رہنا، زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، وہ بہت بڑا بے حیائی کا کام ہے، فعل ہے، اور بہت بڑا کیا ہے؟ برا راستہ ہے، اس کے قریب بھی مت بھٹکو۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ زنا جو ہے مشکل سے مشکل جو کام ہے آسان سے آسان ہوتا جا رہا، اس کے ذرائع و اسباب ہے، اس کو بھی اختیار نہیں کرنا ہے۔ فحش لٹریچر ہے، جو ہے بے حیائی تصاویر ہے، فحش تصاویر ہے، اس کو بھی دیکھنا اللہ کے رسول نے منع کیا۔ ایسے اسباب جس سے زنا کے خیالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ان اسباب سے بھی دور رہنا ضروری ہے، پرہیز کرنا ضروری ہے، ہر وہ چیز سے دور رہنا۔ اس کے لیے ہمارے سامنے اسوہ رسول ہے نا بھائی، اسوہ صحابہ ہے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ ہدایت دے رہے ہیں ہم کو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، سورہ نور 31 اور 32 میں۔ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ عورتوں کو اپنی جو ہے نا پیروں کو پٹک کر مت چلا کرو، اس کی جو ہے نا جو پوشیدہ زیور ہے، تمہارا جو زینت ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، اس کے ذریعے سے غیر مرد کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے نا یہاں پر سے ایک عورت گزری۔ بے حیائی کے جو اسباب ہیں ان دروازوں کو بند کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا کھول رہے ہیں۔ معیاری تعلیمات ہے ہمارے پاس، معیاری زندگی گزارنے کے لیے اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ جو جرم ہے اس حد تک بڑھتے چلے جا رہا، اگر یہ بڑھ جائے گا تو بے حیائی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی، قتل انسانیت عام ہو جائے گا۔ قتل انسانیت کی تعریف میں آتا ہے، یہ غور کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیویوں کے ساتھ جو ہے امہات المومنین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ پردہ فرمانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لیکن بیویاں بول رہی ہے کہ یہ تو جو ہے نا نابینا ہے، لیکن تم تو آنکھوں والی ہو، تم تو اندھی نہیں ہو۔ تو اس قدر جو ہے ہم کو ہدایتیں، نصیحتیں اسلام کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے مل رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے پاس ہمارے گھروں میں کہہ رہا ہوں میں، یہ معاملہ جاری و ساری ہے، تو پھر حال کیا ہوگا سوچئے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العالمین حرام ٹھہرایا ہے کسی جان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن شرع عذر کے ساتھ۔ لیکن قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں اگر شرع عذر نہیں ہے قتل ہو رہا، قتل بھی کیسا ہو رہا؟ ایام جاہلیت میں جو ہو رہا آج بھی وہی ہو رہا، ہمارے گاؤں کی طرف، شہر میں بھی ہو رہا۔ چند روپیوں کے خاطر اگر ایک غلام نے کسی کو قتل کیا تو غلام کو قتل کرو، اللہ کا حکم ہے۔ سورہ جو ہے بقرہ کی 178 179 پڑھیے۔ ایک غلام، اگر ایک جو ہے نا غلام نے قتل کیا تو غلام ہی کو قتل کیا جائے، یعنی دوسرا غلام نے، جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے، اور جو عورت نے اگر قتل کیا تو اسی عورت کو قتل کیا جائے۔ اگر تو اس طرح احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔
لیکن ہم کیا کریں؟ قتل کا بدلہ اگر لینا ہے قاتل سے تو قاتل کے خاندان کو ختم کر دیں. اگر غریب نے امیر کو قتل کیا تو اس کے گھر والوں کو سب کو اڑا دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں آیت نمبر 45 میں دیکھیے، پڑھیے. جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت پر، بلکہ ہر زخم کا بدلہ اسی طرح لیا جائے جتنا ظلم تم پر ہوا ہے. یہ بات سورہ نحل آیت نمبر 126 میں ہے. جتنا ظلم تم پر کیا گیا ہے تم بدلہ بھی اتنا ہی لے سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم پر مہربانی کر رہا کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خون بہا کا معاملہ کر رہے ہیں، قصاص کا حکم دے رہے ہیں. قاتل کے وارثوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قصاص لے، وہ بھی نرمیت سے، انصاف کے ساتھ. تو یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے احکامات ہے. یہ نصیحتیں ہم کو اللہ رب العالمین کر رہا ہے تاکہ تم کیا کرو؟ عقل سے کام لو. تم کو عقل دی گئی ہے نا، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نفع حاصل کرے، نقصان سے بچے. لیکن ہم ہیں کہ یتیموں کا مال ہڑپتے چلے جا رہے ہیں، سرپرست بنے ہوئے ہیں کسی کے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے مال کے قریب بھی نہ بھٹکنا، یہاں تک کہ وہ اپنی جو ہے نا کیا ہے جوانی کو پہنچ جائے. اچھے طریقے سے ان کا مال کھا سکتے ہو، لیکن کیا ہے غلط طریقے سے مت کھاؤ جب تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو نہیں پہنچ جائے، جب تک کہ اس کے اندر یہ قابلیت نہ پیدا ہو جائے کہ وہ جو ہے نا نفع اور نقصان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا. انصاف کا معاملہ کرو، انصاف سے تولو. ترازو میں کتنے کاروباری ہے آج جو ہے نا نفع دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنا ڈنڈی مار رہے ہیں، کتنے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، کتنے جو ہے نا میل فنکشننگ کر رہے ہیں، کتنا ڈاکٹر کر رہے ہیں، کتنے سگنیچرز کو فورجری کر رہے ہیں، کتنے جو ہے نا ڈیٹا کو آلٹر کیا جا رہا. آئی ٹی والا ہو، کوئی شعبے والا ہو، وہ انصاف کا معاملہ، عدل کا معاملہ اللہ رب العالمین جب رکھ دیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت. اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتا ہے کس کا؟ یامر بالعدل والاحسان، عدل کا، انصاف کا، اور کیا ہے احسان کا، بھلائی کا حکم دے رہا ہے تم کو. فحش اور منکرات سے تم کو کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہے. ہم پر اللہ رب العالمین بوجھ نہیں ڈالتا اتنا ہی جتنا کہ انسان جو ہے اس کے اندر سخت ہے. پھر انصاف کا معاملہ کرو. فاضلوا ولو کان ذا قربا، وہ معاملہ چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. لیکن آج ہے کہ کتنے ایسے جو ہے نا ہم لوگ ہیں ہم میں کہ کیونکہ معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ ہے، تو ہم نافرمانی کرتے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہے ہیں ہم کو کہ وہ چاہے معاملہ تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ کیوں نہ ہو، تم انصاف کرو اور اللہ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں اس کو پورا کرو. اللہ ہونا، بندہ ہونا، جو عہد ہے تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، جو کہ تفصیلات آپ سن چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل کا استعمال کر کے نصیحت پکڑو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کر لو. یہی جنت کو پہنچنے کا سیدھا، اپنے منزل کو پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے. اس کے سوا دوسرے راستے بھی ہے. وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. دوسرے راستے ہیں، دوسرے راستے پر مت چلو. وہ دوسرے راستے کیا کرتے ہیں؟ تم کو اپنی منزل کو پہنچنے سے تم کو روکتے ہیں، مغفرت اور جنت کو پہنچنے سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. یہ نصیحتیں، یہ وصیتیں دی جا رہی ہے تاکہ کل دوزخ کے عذاب سے ہم بچے، مغفرت اور جنت کے مستحق بنے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین.